بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا۔ روزانہ رات کو بدکاری کرتا تھا، بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی، شراب اور عورت روزانہ اس کا معمول تھا۔ کتنی دولت تھی، کتنا مال تھا، کتنی مستی تھی، کتنی شہرت تھی۔ ایک دن ایک لڑکی کو 60 دینار پر لایا، سونے کے سکے، جو تقریباً آج کے پاکستانی 10 لاکھ بنتا ہے۔ جب وہ کمرے میں گیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ کفل نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہیں زبردستی تو یہاں نہیں لایا۔ اس نے کہا، کفل میں عزت دار ہوں، عزت دار کی بیٹی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا، کفل میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ کفل رونے لگا، کہنے لگا، بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اس عزت کے ساتھ واپس چلی جا۔ جو کچھ دیا وہ ہدیہ، بس تو میرے لیے دعا کر دے۔ میں بڑا ہی کمینہ انسان ہوں۔ اب کفل کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ اس کی آخری رات تھی۔ کفل مر گیا، صبح ہوئی۔ جیسا اس شخص کا کردار تھا، نہ کوئی اسے غسل دینے آتا، نہ کوئی اسے نہلانے آتا، نہ کوئی اسے کندھا دینے آتا، یہیں گل سڑ کے مر جاتا۔ میں قربان جاؤں اپنے رب العزت پر، کیا کریم رب ہے، بخشنے پر آئے تو ایک لفظ توبہ پر ہر چیز مٹا دیتا ہے۔ صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کے دروازے پر بڑا نورانی الفاظ میں لکھا ہوا تھا، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ کہ اب ہماری اس کے ساتھ دوستی لگ گئی ہے، یعنی لوگوں کو کفل کا جنازہ پڑھنے میں کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اب ہم اپنے اپنے اگلے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ آپ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نشانہ نبوت میں حرم نبی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 6 سال تھی، جبکہ بعض روایات میں 7 سال عمر بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ میں ہی مقیم رہے۔ مدینہ میں ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہوا۔ پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے، بنی حارث بن ابی حضرت کے مقام پہ اترے۔ پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے۔
اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی۔ میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھر ہاتھ پھیر دیا۔ پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے سوارا تیار کیا۔ چاشت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چارپائی پہ بیٹھے تھے اور حضرت ام رومان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی گود میں بٹھا کر کہا، یہ آپ کی اہلیاں ہیں۔ تب بیٹھے ہوئے تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ گھر والوں کو چل دیے تو حضور محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ وفا فرمائی۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ